اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مصیبت پریشانی گناہ ہی کے نتیجے میں آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ نے فرمایا اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کوئی خطا تو نہیں ہو رہی، کوئی جرم تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہرگز یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اس پر مصیبت آ رہی ہے، تنگی کی شکل میں، فقر کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، کسی اور رکاوٹ کی شکل میں نہیں۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ اللہ بندوں پر حالات لے آتے ہیں، پریشانیاں لے آتے ہیں انسان کے صبر اور شکر کی صفت کو آزمانے کے لیے، کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں اور شکر کرتا ہے یا نہیں، اس کو آزمانے کے لیے بھی اللہ حالات بھیجتے ہیں۔ ورنہ پھر نبیوں پر کیوں حالات آئی، کیوں آزمائشیں آئی، کیوں مصیبتیں آئی؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں، اللہ ان کے اندر صبر اور شکر کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آزمانا چاہتے ہیں کہ اس پر کتنے کھرے اترتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے پیغام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ایک دم سے ہلاک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آگے چل کر ان کے نصیب میں ہدایت ہے۔ تو پھر ذہنوں میں یہ بات آتی اہل ایمان کے کہ ابھی تو یہ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اور مسلمان ان کے مظالم سے پریشان آ چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان سے آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کا واسطہ دیں۔ رشتہ داری کے واسطے کے سلسلے میں، رشتہ داری کے واسطے کی وجہ سے کچھ یہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، مظالم، ظلم و زیادتی کم کر دیں گے۔ فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو قرآن کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں اور فلاح اور کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہوں اور جنت کا راستہ بتا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور تم میرے اس پیغام کو قبول نہیں کرتے ہو نہ کرو، مگر میری ایک درخواست یہ ہے کہ المودۃ فی القربا الا المودۃ فی القربا، رشتہ داری میں محبت مجھے چاہیے، رشتہ داری کا میرے خیال رکھ لو اور ظلم اور زیادتی بند کر دو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو کوئی نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، تو اللہ فرما رہے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کسی کا اچھا سلوک ضائع نہیں جائے گا، نبی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے تو اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، اور اللہ کی طرف سے تمہاری بھی رعایت کی جائے گی اگر تم رشتہ داری کی رعایت کرو گے۔ اور اس رعایت کا خیال رکھا بھی گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پیغام پہنچانے میں ساتھ دیا تھا اور جن کی وجہ سے مخالفین، مشرکین، کافرین کے مظالم کچھ کم ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے بھی ان کا بہترین صلہ بھی دیا، اور اللہ کی طرف سے یہ تھا۔ جیسے حضرت ابو طالب بخاری شریف میں موجود ہے، ایمان لانے کی ان کو توفیق نہیں ملی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بڑا دیا، اپنے باپ دادا کے دھرم پر رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کا خوب ساتھ دیا، ان کے ہوتے ہوئے
مشرکین آپ پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کل جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب جو ہوگا نا وہ ابو طالب کا ہوگا۔ اب یہ اس نیکی کا صلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے کفر و شرک پر رہتے ہوئے کی تھی۔ اور جبیر بن مطعم بن عدی، جبیر ان کے بیٹے مطعم بن عدی، یہ بھی مشرک تھے، رشتہ دار تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن انہوں نے حضور کے ساتھ دو بڑے اچھے سلوک کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کے نبی مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا اور جو آپ پر حملے کروائے وہاں کے بدماش قسم کے لڑکوں سے، غنڈوں سے، تو آپ بہت بد دل ہو کر واپس جب آئے تو اس وقت کا یہ اصول تھا کہ جب کسی بستی سے چلے جاؤ واپس آؤ تو کسی نہ کسی کی پناہ میں لے کے آنا۔ آج کل جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک کا ویزا کا ہوتا ہے، پاسپورٹ کا ہوتا ہے، اس وقت یہ تھا کسی بڑی ہستی کا سہارا لے کے آؤ، اس کی پناہ میں آؤ، تو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مطعم بن عدی وہ شخص تھا جس نے ہمت کی اور کہا کہ محمد میری پناہ میں مکہ میں آئے، حضور اس کی پناہ میں آئے۔ اور دوسرا وہ موقع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ 3 سال تک، اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، پورے مکے والوں کی طرف سے تھا۔ اس سوشل بائیکاٹ کو جو ختم کیا اس میں اہم رول اسی مطعم بن عدی کا تھا۔ اسی لیے جب غزوہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار پکڑ کے لائے گئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے، تو مکے والوں کی طرف سے شخص آیا، ان کو بغیر عوض، بغیر فدیے، بغیر جرمانے کے آزاد کرانے کے لیے، چھڑوانے کے لیے، رہائی کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی یہ شخص زندہ ہوتا، اگر یہ بزرگ زندہ ہوتا تو میں اس کے احسان کے بدلے کے طور پر میں ان سب گندے لوگوں کو، نجس لوگوں کو ایسے ہی رہا کر دیتا، اس کا احسان تھا مجھ پر۔ اسی طرح حبشے والوں کا بڑا احسان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، کہ یہاں سے ہجرت کر کے گئے، مکے والوں کے مظالم سے پریشان ہو کر حبشے والوں نے پناہ دی تھی، حالانکہ پیچھے وفد بھی گیا تھا، ڈیلیگیٹ بھی گیا تھا ان کو واپس لانے کے لیے، لیکن نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ حضور کو یہ احسان یاد تھا، اور حضور نے کہا اپنے صحابہ سے کہ دعوا الحبشۃ ما دعوکم، حبشے والوں پر حملہ مت کرنا، جب تک ان کی طرف سے تمہارے اوپر حملہ نہ ہو تب تک تم ان پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ تو صحابہ پوری دنیا میں ادھر ادھر گئے، حبشے والوں کو اسی طرح چھوڑ رکھا تھا، آج تک اسی طرح ہے، حملہ نہیں کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، یہ اس حسن سلوک کا نتیجہ تھا۔ تو کہا گیا کہ جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اضافہ کریں گے، اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور شکور ہے، قدرداں ہے، قدر کرنے والا ہے، نیکی کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے تھے وہ نبی رسول؟ وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد کی خود ساختہ ہے، خود نے بنا لیا ہے، اس کو اللہ کی طرف جوڑ رہا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے، یہ الزام تراشی بہت خطرناک ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے دل پر مہر لگا دے گا۔ بعض گناہ، بعض جرائم ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر ایمان کی توفیق انسان کو نہیں ملتی ہے، یا نیک عمل کی توفیق انسان کو نہیں ملتی ہے۔ ایمان والا تو ہے لیکن بعض جرائم ایسے ہیں جس کو کر رہا ہے تو اس کے بعد نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اسی کو قرآن میں دلوں پر مہر لگنا کہا۔ پھر انسان کا دل کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد خود اپنی طرف سے گھڑ کر کے پیش کر رہا ہے، یہ باطل ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تمہارے غلط الزامات کو حالات ایسے کرے گا کہ تمہارے
الزامات غلط ثابت ہوں گے اور اپنے کلمات اپنے فیصلوں کے ذریعے سے حق بات کو ثابت کرے گا۔ آئندہ حالات ایسے بنیں گے کہ قرآن کی حقانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کھل کے سامنے آ جائے گی، اور دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ محمد کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تم جو کچھ بول رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، یا محمد کے بارے میں جو کچھ خیالات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہو، سوچ لو، غلط خیالات نہ بٹھانا، اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کے رازوں کو، دل کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور پھر اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ دیکھو اللہ کی طرف رجوع کر لو، آ جاؤ، حق کے پیغام کو قبول کر لو۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی طرف سے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب بھی توبہ کر لو، اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ پھر گناہوں کو مٹاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ باز نہیں آؤ گے تو تمہارے کرتوت اللہ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ اور چھپے ہوئے نہیں ہیں، پھر تم ان کا سامنا کرنا پڑے گا، انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، تم لوگ ان کافروں کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعا کی برکت سے ان کو ایمان کی توفیق مل جائے، ان کو ہدایت کی دولت مل جائے، اور اللہ ان سے کام لے لے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے، خصوصی کرم اور نوازش سے مزید ان کو عنایت فرماتا ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا تم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اگر یہ ایمان لے آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور ایمان نہ لے آئے تو تم بھی اللہ کے اجر اور فضل سے اور نوازشوں سے محروم نہیں رہو گے، تمہاری دعا تمہارے کام آئے گی۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں، انکار کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے عذاب سے وہ چھوٹ جائیں گے اور نجات پا جائیں گے، نہیں، ان کے لیے دردناک سخت عذاب تیار ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو اس دنیا میں آئے، ہر زمانے میں نبی اور پیغمبر کا جو پیغام تھا، اس کے ماننے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ اہل ایمان ہمیشہ سے کمزور رہے، غریب رہے، معاشی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کافروں کے مقابلے میں، اللہ کے نافرمانوں کے مقابلے میں کمزور رہے، اور یہ چیز ہمیشہ بڑے لوگوں، مالدار لوگوں، خوشحال لوگوں کے حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ بنی رہی۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے، ہم حق پر ہیں، اس لیے دنیا کی آسائشیں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی حکومت، اقتدار، دنیا کے مال و دولت، ساز و سامان ہمارے پاس ہے، ہم حق پر ہیں، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے، اور یہ غریب ہیں، محتاج ہیں، بے کس و بے حال ہیں، تو یہ محروم ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو اور انبیاء کے پیغام کو قبول کرنے میں سب سے پہل کرنے والے غریب لوگ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھیں، اس سے پہلے دیکھیں، اور ہمیشہ جب بھی کوئی صحیح دعوت اٹھتی ہے تو اس کو سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں غریب لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، اور جو خوشحال ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، وہ بعد میں جا کے اس چیز کو، اس پیغام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ اہل ایمان کی غربت ہوتی، وہ غریبوں، کمزور حالوں کے ساتھ ایک تو بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی تو مطالبہ تھا مکہ کے کافروں کا، چودھریوں کا، یہ جو بلال حبشی ہیں غلام، یہ جو عمار ہیں، اور یہ فلاں فلاں ہیں، یہ ہماری کیٹیگری کے نہیں ہیں، ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں؟ ان کو آپ ہٹا دیجئے تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پیغام کو سنیں گے، ہو سکتا ہے قبول بھی کر لیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ سورہ کہف میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی آپ جمائے رکھیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، ان سے اپنی نگاہ مت پھیریے۔
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی رونق چاہتے ہیں بڑے لوگوں جو مطالبہ ہے، نہیں، ان کی ڈیمانڈ، ان کا مطالبہ پورا نہ کیجیے، اس کو قبول نہ کیجیے۔ تو ہمیشہ سے یہ رکاوٹ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو کسی کی غربت اللہ کے یہاں ذلت کی علامت و نشانی نہیں ہے، ذلیل ہونے کی نشانی ہے، اور کسی کی مالداری یہ عزت کا معیار نہیں ہے، اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہونے کی دلیل و نشانی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ اللہ یہ دنیا کا نظام چلانا چاہتا ہے تو کسی کو غریب رکھا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو خوشحال کر دیا، کسی کو تنگ حال بنا دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم کر دیا۔ دنیا میں جو صلاحیتیں ہیں یہ اللہ نے بانٹ دی ہے، کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، اس جاہل کو عالم کا محتاج بنایا، عالم کو جاہل کا جس کے پاس مال ہے دولت ہے اس کا محتاج بنا دیا، کسی کے پاس ہنر ہے کسی کے پاس ہنر نہیں ہے تو ہنر والے کو اس کا بے ہنر ہے اس کا محتاج بنا دیا، لیکن بے ہنر ہے اس کے پاس مال ہے تو اس کے ہنرمند کی اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ تھوڑی اونچ نیچ نہ رکھتا تو پھر دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اگر اللہ زمین میں اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا، کوئی غریب نہ رہتا، سب خوشحال ہوتے، سب مالدار ہوتے، سب خوب ساز و سامان والے ہوتے۔ ایک محلے میں ایک گاؤں میں دو پارٹیاں برابر کی ہو جائیں ٹکر کی تو دیکھو کیا حال ہوتا ہے، کیسا مقابلہ ہوتا ہے، ان میں کیسی ریس ہوتی ہے، اور پھر گروپ بازی ہوتی ہے، آدھے ادھر ہو جاتے ہیں آدھے ادھر ہو جاتے ہیں، اور کیا چلتا ہے سب ہر جہاں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیے، کسی محلے میں چلے جائیے، کسی بھی معاشرے اور سماج میں چلے جائیے، جب دو تین پارٹیاں برابر کی ہو جاتی ہیں تو پھر مقابلہ ہوتا ہے، ٹکریں چلتی رہتی ہے، نظام بگڑ جاتا ہے اور ابتری پھیل جاتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، ناچاقیاں ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی اس طرح بڑی پارٹی بنا دیتا لبغوا فی الارض، زمین میں سرکشی پھیل جاتی، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ تو اللہ نے ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی ہیں تاکہ کائنات کا یہ نظام چلتا رہے، دنیا کا یہ نظام چلتا رہے۔ اب کسی کو نیچا بنایا یعنی محتاج بنایا ہے، کسی کو بڑا مالدار بنا دیا ہے، تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جس کے پاس نہیں ہے اسباب وہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے، ناپسندیدہ، اور جس کو دیا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب ہے، نہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں و مصلحتیں ہیں، اور اللہ کی حکمتیں و مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہے کہ سب کو دے دے گا تو اس کے خزانے میں کمی پڑ جائے گی۔ دنیا کا حکومتوں کا بجٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بجٹ اس کے مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خاص مقدار سے خاص اندازے سے رزق روزی دنیا کے ساز و سامان اتارتا ہے، اس کی حکمتیں و مصلحتیں ہیں۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، اور دیکھنے والا بھی ہے۔ کس کو دینا ہے، اس میں کس دینے میں مصلحت ہے تو دیتا ہے، اس کے نہ دینے میں مصلحت ہے تو نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں و مصلحتیں ہیں۔ ایک واقعہ جو پہلی کتابوں کے ذریعے سے نقل کیا گیا وہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تھے بہت سارے، تو یہ بھی معجزہ تھا کہ کسی نابینا کے ہاتھ پھیرتے تھے آنکھوں پر بینا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے ایک تالاب کے کنارے، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بستی کے کھیل رہے تھے، لیکن ایک طرف ایک نابینا بیچارہ کھڑا تھا، بس اس کو بس شور سنائی دے رہا تھا، باقی وہ کھڑا تھا، کیا تماشا ہو رہا ہے کیا کھیل ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں اس کو، لیکن بہرحال بیچارہ مایوسی یا وہ اس طرح کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی اس کیفیت کے ساتھ وہ کھڑا ہے، آنکھیں دیتا تو اللہ میں بھی دیکھ لیتا، میں ان کے ساتھ کھیلتا تماشا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ کو ترس آ گیا، سب بچے کھیل رہے ہیں یہ بیچارہ نابینا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ پھیرا، وہ بینا ہو گیا، دیکھنے والا ہو گیا۔ جیسے ہی دیکھنے والا ہوا تھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا، بچہ چھوٹا بچہ تھا ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے ایک ایک بچے کو پکڑا، تم یہ سمجھتے تھے میں اندھا ہوں اور نابینا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ سمندر کے اندر ڈبونے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی حکمت و مسلط اس کو نابینا ہی رکھنے میں بہتر تھی، دیکھو سرکشی پر اتر آیا ہے، بغاوت پر اتر آیا ہے۔
اب واقعہ تو حدیث میں تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ کیسا واقعہ، لیکن بہرحال عبرت کے لیے ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے، اللہ بہتر جس کو سمجھتا ہے، اللہ کی حکمتیں مصلحتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے یہ دنیا میں اونچ نیچ رکھی ہے انسانوں کے درمیان، اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ وہ ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت بارش کی شکل میں پھیلا دیتا ہے اور لوگ مایوسی سے نکل آتے ہیں۔ بارش کے سلسلے میں بھی، کیونکہ بارش بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، رزق بھی اللہ کی نعمت ہے، تو بارش کی مثال دی، کیونکہ انسان دیکھتے رہتے ہیں، تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر کچھ سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہلے بارش زیادہ ہوتی ہے، جیسے پچھلے سال کتنی زوردار بارش ہوئی، اس مرتبہ بھی شروع میں ہوئی، لوگوں کو ایسا لگا پچھلی طرح بالکل بارش ہوگی، بیچاروں نے جلدی سے کھیت جوت دیے کسانوں نے، اور اس کے بعد تو دیکھو بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب مایوسی سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، میٹھا کھلا کے بچوں کو پکا کے کھلا رہے ہیں، کوئی جس طریقے سے صلاۃ الاستسقاء کے لیے باتیں ہو رہی ہے، نماز پڑھنی چاہیے بارش کے لیے، مایوسی چھا گئی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کسی سال زیادہ بارش کر دی، پھر دوسرے سال کم ہو گئی، پھر اس کے بعد کم ہو گئی، اس طرح کم ہوتے ہوتے ایسا مرحلہ آتا ہے کہ کال پڑ جاتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے ہر 50 سال میں ایک خطرناک کال پڑتا ہی ہے۔ پیچھے تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے بڑے بزرگ بتائیں 25واں کال، 56واں کال، یہ بہت مشہور رہے ہیں۔ تو اس طرح اکال آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک پورا علاقہ یا پوری دنیا دھرتی پر اکال آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، خاص خاص علاقے پر زبردست اکال آ جاتا ہے، اور اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو یہ جیسے بارش کم ہو رہی ہے، پچھلی مرتبہ زیادہ ہوئی، ہو سکتا ہے آئندہ اور کم ہو، پھر اور آئندہ کم ہو، پھر اکال کی شکل پیش آ جائے۔ راجستھان تو اس کی ایک مثال رہی ہے اکال میں، آپ سرچ کریں گے تو 56واں اکال آپ تحقیق کر کے دیکھیں تو سامنے آئے گا لوگوں نے کس طرح تنگی میں اور پریشانیوں میں زندگی گزاری ہے اس اکال کے موسم میں، اور کس طرح کیا کیا چیزیں کھائی ہے، کھانے کو نہیں ملتا تھا، کھیجڑیوں کے وہ جو چھالے ہوتے ہیں وہ بھگو کے کھائے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا ہے، لوگ بتاتے ہیں بڑے بزرگ۔ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح یہ بارش ہے یہ ہماری نعمت ہے، ہم زیادہ کرتے ہیں، پھر کم، پھر کم، پھر کم، پھر بعد میں مایوس ہونے کے بعد زیادہ لے آتے ہیں۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت بھی ہم لوگوں کو اسی طرح دیتے ہیں، کم بیش کرتے رہتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، ہماری حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہے۔ اور وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کام بنانے والا کارساز اللہ ہی ہے، اچھی صفات کا وہ مالک ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، ان دونوں میں جو مخلوقات ہیں ان کو پیدا فرمایا، اور آسمان اور زمین کے ذریعے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ آسمان پانی برساتا ہے، زمین اس کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں غلے، اناج، پھل پھول، چارہ، گھاس وغیرہ اگاتی ہے، اور من دابہ، جو کوئی جاندار مخلوق ہے اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ ان تمام کو جب وہ چاہے گا اکٹھا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، زمین ہریالی ہو جاتی ہے، غلہ اگتا ہے، اناج ہوتا ہے، کھیتی کاٹی جاتی ہے، بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے، اناج الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح انسان کی بھی کھیتی کٹے گی، انسان کی بھی زندگی ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر کمزور پڑتا ہے، بڑھاپا آتا ہے۔ جس طرح کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، انسان کا بڑھاپا آتا ہے، پیلی پڑنے کے بعد کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اناج بھوسا الگ کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی کاٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد اچھے برے کا انجام اور نتیجہ نکلے گا۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کوئی تو زمین کے اندر دفن ہوا، کسی کو جلا دیا گیا، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کسی کو کوئی درندہ کھا گیا، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ جانتا بھی ہے کہاں کس کا ذرہ مٹی میں گیا ہے، کہاں کوئی سمندر میں بہا دیا گیا، گنگا جمنا میں بہا دیا گیا ہے، کہاں کوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، سب کچھ اس کے علم میں بھی ہے، مزید یہ کہ قدرت بھی ہے، وہ سب کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے جب چاہے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آگے اللہ نے فرمایا انسانوں کے ایک مزاج و طبیعت کو بیان فرمایا ہے۔ انسانوں کا مزاج یہ ہے
کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے تو عام طور پر اپنے بارے میں غور کرنے کے بجائے دوسروں کو اس کا سبب بناتا ہے۔ اس کی وجہ سے آئی، اس کے کارن سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر غور نہیں کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے کرتوتوں، میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا۔ نبیوں کے ساتھ بھی کافروں کا یہی معاملہ تھا، مشرکین کا یہی معاملہ تھا۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ جب مشرکین کا سامنا ہوا اور اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا اور انہوں نے مخالفت کی، اللہ کی طرف سے پریشانیاں آئی۔ جب پریشانیاں آئی تو کہنے لگے تمہارے برے قدم ہماری بستی میں پڑے، تم ہمارے درمیان جب سے یہ دعویٰ کرنے لگا ہو اس کی نحوست ہے کہ ہماری خوشحالی بدحالی میں بدل گئی ہے اور مالداری تنگی میں بدل گئی ہے اور ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب وہ ایک بستی میں سمجھانے والے بھیجے گئے تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے ہمارے پر نحوست آ گئی ہے، پریشانیاں آ گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا طائرکم معکم، بھائی تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہے، ہمارے آنے کے نتیجے میں نہیں ہے اور ہمارا پیغام پہنچانے کے نتیجے میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ آئے اور آپ کی وجہ سے ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی کھٹمل، کبھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہوتی تھی معجزے کے طور پر۔ مینڈک پانی میں کود رہے ہیں، دودھ میں کود رہے ہیں، گلاس پی رہے ہیں، اندر مینڈک ہی مینڈک منہ کے پاس لے جا رہے ہیں، اندر کوئی جاندار چیز نظر آ رہی ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات 9ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ سب تمہاری نحوست کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے انسانو، جو کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اور تمہارے بعض کرتوت یعنی بعض جرائم، بعض گناہوں، کرتوتوں کا اللہ کرتوتوں کی سزا دیتا ہے اللہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکل میں، اور یعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہر حرکت پر پکڑنے پہ آ جائے نا تو تم ایک لقمہ کھانے کے حقدار نہ بنو اور ایک گھونٹ پینے کے حقدار نہ بن سکو، ایک گھونٹ نہ پی سکو۔ ایسے تمہارے گناہیں، خطائیں ہیں، لیکن اللہ ہر خطا پر، ہر معصیت پر، ہر نافرمانی پر پکڑ نہیں فرماتا ہے، کسی نافرمانی اور گناہ کی سزا دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مصیبت پریشانی گناہ ہی کے نتیجے میں آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ نے فرمایا اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کوئی خطا تو نہیں ہو رہی، کوئی جرم تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہرگز یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اس پر مصیبت آ رہی ہے، تنگی کی شکل میں، فقر کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، کسی اور رکاوٹ کی شکل میں نہیں۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ اللہ بندوں پر حالات لے آتے ہیں، پریشانیاں لے آتے ہیں نا، انسان کے صبر اور شکر کی صفت کو آزمانے کے لیے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں اور شکر کرتا ہے یا نہیں، اس کو آزمانے کے لیے بھی اللہ حالات بھیجتے ہیں۔ ورنہ پھر نبیوں پر کیوں حالات آئے، کیوں آزمائشیں آئی، کیوں مصیبتیں آئی؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں، اللہ ان کے اندر صبر اور شکر کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آزمانا چاہتے ہیں کہ اس پر کتنے کھرے اترتے ہیں۔ تو یہ ہرگز نہیں خیال کرنا چاہیے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کہ بھائی ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، یہ نہیں۔ ہر مصیبت گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے، آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور اے لوگو اللہ اگر پکڑنے پہ آئے تو زمین میں تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ دنیا کی حکومتوں کو عاجز کر سکتے ہو، دنیا کے لوگوں کو عاجز کر سکتے ہو، اللہ کی نگاہ میں تم کہیں بھی چھپ نہیں سکتے اور اللہ کی پکڑ سے بچ کے، گرفت سے بچ کے نکل نہیں سکتے۔ زمین میں کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ زمین کو، دھرتی کو حکم دے، زمین اپنے اندر تم کو نگل سکتی ہے۔ صحرا میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، گفاؤں میں چھپ جاؤ، سمندروں کے اندر چلے جاؤ، فضا میں اڑنے لگ جاؤ، کہ کسی کی پکڑ میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے دنیا کی حکومتوں کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ اور بار بار درس میں آتا ہے، ہوتا ہے، کتنے ہماری حکومتوں کے مطلوبہ لوگ ہیں، موسٹ وانٹیڈ ہیں، لیکن پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں۔
سالہ سال ہو گئے نہیں پکڑ میں آ رہے ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں حکومتیں۔ اللہ عاجز و بے بس نہیں ہے، سمندروں میں حکم دے سکتا ہے، کشتیوں کو اور اسٹیمروں کو پانی ان کو ڈبا سکتا ہے، وہاں اللہ تمہیں پکڑ سکتا ہے، زمین تمہیں نگل سکتی ہے، پہاڑ تمہیں ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں، پیس سکتے ہیں، اللہ کو تم عاجز نہیں کرنے والے ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ پکڑنے پہ آئے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار کھڑا ہوگا نہ کوئی کام بنانے والا، کوئی کارساز۔ دنیا میں تو ہو جاتا ہے، یہاں سے بھاگا کوئی آدمی، ملیشیا نے پناہ دے دی، وہاں موجود ہے، یہاں کا مطلوبہ شخص ہے، پاکستان میں موجود ہے، ہماری حکومت کا مطلوبہ شخص ہے، پناہ دے دی، یہ کہہ رہے ہیں لاؤ دے دو، لیکن وہ نہیں دے رہے۔ مختلف ممالک میں اس طرح ہمارے مطلوبہ شخص ہیں، اسی طرح ان کے بھی لوگ ہیں جو ادھر آ گئے، ہے نا، لوگ حکومتوں نے پناہ دے دی ہے، حکومتیں کھڑی ہو گئی مددگار کے طور پر، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آگے بھی اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ چیزیں بیان فرمائی ہے، اور پھر جنت کا تذکرہ کیا، اور یہ فرمایا کہ جنت کن کو ملے گی، تو کہا کہ جن میں 7 خوبیاں ہوں گی ان کو جنت اور جنت کی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ملے گی، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر